ننھے بھائی بالکل ننھے نہیں بلکہ سب سے زیادہ قداور اور سوائے آپا کے سب سے بڑے ہیں۔ ننھے بھائی آئے دن نئے طریقوں سے ہم لوگوں کو الو بنایا کرتے تھے۔ ایک دن کہنے لگے، چمڑا کھاؤ گی؟ ہم نے کہا نہیں تھو، ہم تو چمڑا نہیں کھاتے۔ مت کھاؤ، یہ کہہ کر چمڑے کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھ لیا اور مزے مزے سے کھانے لگے۔ اب تو ہم بڑے چکرائے، ڈرتے ڈرتے ذرا سا چمڑا لے کر ہم نے زبان لگائی۔ ارے واہ، کیا مزیدار چمڑا تھا! کھٹا میٹھا۔ ہم نے پوچھا کہاں سے لائے ننھے بھائی؟ انہوں نے بتایا ہمارا جوتا پرانا ہو گیا تھا، وہی کاٹ ڈالا۔ جھٹ ہم نے اپنا جوتا چکھنے کی کوشش کی۔ آخ تھو، توبہ مارے سرانت کے ناک اڑ گئی۔ ارے بے وقوف، یہ کیا کر رہی ہو؟ تمہارے جوتے کا چمڑا اچھا نہیں ہے اور یہ ہے بڑا گندا۔ آپا کی جو نئی گرگابی ہے نا، اسے کاٹو تو اندر سے میٹھا میٹھا چمڑا نکلے گا، ننھے بھائی نے ہمیں رائے دی۔ اور بس اس دن سے ہم نے گرگابی کو گلاب جامن سمجھ کر تاڑنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی منہ میں پانی بھر آتا۔ عید کا دن تھا، آپا اپنی حسین اور معجبین گرگابی پہنے 5 پرکاتی سوئیاں باندھ رہی تھیں۔ آپا ظہر کی نماز پڑھنے جوں ہی کھڑی ہوئیں، ننھے میاں نے ہمیں اشارہ کیا، اب موقع ہے، آپا نیت توڑ نہیں سکیں گی۔ مگر کاٹے کاہے سے؟ ہم نے پوچھا۔ آپا کی صندوقچی سے سلما ستارہ کاٹنے کی کینچی نکال لاؤ۔ ہم نے جوں ہی گرگابی کا بھورا ملائم چمڑا کاٹ کر اپنے منہ میں رکھا، ہمارے سر پر جھٹ چپلیں پڑیں۔ پہلے تو آپا نے ہماری اچھی طرح گندی کی، پھر پوچھا یہ کیا کر رہی ہے؟ کھا رہے ہیں، ہم نے نہایت مسکین صورت بنا کر بتایا۔ یہ کہنا تھا، سارا گھر ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا۔ ہماری تکہ بوٹی ہو رہی تھی کہ ابا میاں آ گئے۔ مجسٹریٹ تھے، فوراً مقدمہ مجرمہ اور مقتول گرگابی کی روتی پیٹتی آپا نے پیش کیا۔ ابا میاں حیران رہ گئے۔ ادھر ننھے بھائی مارے ہنسی کے کلابازیاں کھا رہے تھے۔ ابا میاں نہایت غمگین آواز میں بولے، سچ بتاؤ، جوتا کھا رہی تھی؟ ہاں، ہم نے روتے ہوئے اقبال جرم کیا۔ کیوں؟ میٹھا ہوتا ہے۔ جوتا میٹھا ہوتا ہے؟ ہاں، ہم پھر رینگے۔ یہ کیا بک رہی ہے بیگم؟ انہوں نے فکر مند ہو کر اماں کی طرف دیکھا۔ اماں منہ بسور کر کہنے لگیں، یا خدا، ایک تو لڑکی ذات، دوسرے جوتے کھانے کا چسکا پڑ گیا تو کون قبولے گا؟ ہم نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی، چمڑا سچ میں بہت میٹھا ہوتا ہے، ننھے بھائی نے ہمیں ایک دن کھلایا تھا، مگر کون سنتا تھا؟ جھوٹی ہے، ننھے بھائی صاف مکر گئے۔ بہت دنوں تک یہ معامہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ خود ہماری عقل گم تھی کہ ننھے بھائی کے جوتے کا چمڑا کیسا تھا جو اتنا لذیذ تھا۔ اور پھر ایک دن خالہ بھی دوسرے شہر سے آئیں۔ بگچیا کھول کر انہوں نے پتوں میں لپٹا چمڑا نکالا اور سب کو بانٹا۔ سب نے مزے مزے سے کھایا۔ ہم کبھی انہیں دیکھتے، کبھی چمڑے کے ٹکڑے کو۔ تب ہمیں معلوم ہوا کہ جسے ہم چمڑا سمجھتے تھے وہ آم کا گودا تھا۔ کسی ظالم نے آم کے گودے کو سکھا کر لال چمڑے کی شکل کی یہ ناہنجار مٹھائی بنا کر ہمیں جوتے کھلوائے تھے۔